الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، گزشتہ ہفتے نعمتوں کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ 3 قسموں پر ہے، اس کے 3 پرکار ہے. ایک قسم نعمت کی یہ کہ آدمی کی آنکھ بند ہونے تک استعمال کر سکتا ہے، آنکھ بند ہو گئی بات ختم، یعنی صرف دنیا میں اس کا فائدہ. عامتاً یہ ہوتا ہے. وہ نعمت آدمی کا گھر، آدمی کی گاڑی، یہ ساری چیزیں. ایک نعمت وہ ہوتی ہے جس کا حقیقت میں فائدہ آخرت میں ملے گا. دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ مل جاتا ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن حقیقی فائدہ آخرت میں، وہ اخلاص، نیک اعمال وغیرہ. اور ایک نعمت جس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، دارین دونوں جہاں میں اس کا فائدہ ملتا ہے، وہ نعمت ہے نیک صالح اولاد، اچھی اولاد. کہ دنیا میں باپ کی آنکھوں کے لیے، ماں کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنتی ہے وہ اولاد، اور آخرت میں ماں باپ کے گناہوں کی معافی اور ترقی درجات کی بلندی کے وہ کام آتی ہے وہ اولاد. اس سلسلے میں کچھ روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. اگر اولاد نیک صالح نہیں ہوتی ہے تو اولاد بڑھاپے کے وقت میں بوجھ بن جاتی اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بھی بنتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس مضمون کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. کہ یہ اولاد اگر گناہوں پر رہی اور ان کی پکڑ ہوئی تو یہ اولادیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گی
اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ماں باپ کو پکڑ، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم تو ہمارے سرداروں کی بات اور ہمارے بڑوں کی بات مانا کرتی تھی، فاضلون السبیلا، سیدھے راستے سے گمراہ کرنے والے ہمارے بڑے ہی ہیں، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، وہ اللہ کو کہیں گے ان کو ڈبل عذاب دے دے، وہ ماں باپ کے سلسلے میں بھی کہیں گے اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر دے۔ تو یہ اولادیں لعنت کا اور جہنم میں جانے کا سبب بنے گی، لہذا اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ جب اولادیں نہیں ہوتی ہیں، لوگ بڑے لوگوں کے پاس، علماء کے پاس دعائیں کرواتی، لوگ حج میں جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے، کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے اولاد دے دے، لوگ منتیں مانگتے ہیں، امیدیں باندھتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتی، لیکن وہ اولاد جب حاصل ہو جاتی ہیں تو بس ان کی فکر کے بارے میں بے فکر ہو جاتے، ان کی تربیت کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی ترازو کے بالکل بیچ میں کھڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے، سب کے اعمال کا حساب ہوگا، نیکیاں ایک پلڑے میں، ایک پلڑے میں گناہ، تو ایک بندہ ترازو کے بالکل بیچ میں کھڑا ہوگا، اس کی نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس کو کہاں بھیجنا ہے، تو وہ اس وقت کھڑا ہوگا۔ اب کہاں جائیں گے؟ ادھر کے ادھر، جنت کے جہنم۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا، اور فرشتہ آ کر کے ایک چٹھی گناہوں کے پلڑے میں ڈال دے گا، تو اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اب فرشتے اس کو کھینچ کر کے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو لوگ پوچھیں گے آخر اتنی چٹھی میں کیا ہے کہ ایک آدمی بالکل بیچ میں تھا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اتنی چٹھی نے اس کو جہنمی بنا دیا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے کسی کو اف کہا تھا، اف، اس اف کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف۔ اف ہماری زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کوئی حکم کرے، کسی کام کا کہے تو بچہ، بیٹا، بیٹی یوں کہہ دے، یہ اف میں داخل ہے، میں نہیں مانتا، یا ایسے جذبات والے اشارات یا نہ ماننے کی کوئی فکر، یہ ساری باتیں کرے تو یہ اف میں داخل ہے۔ آج کل اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہ بندہ کہے گا رکو تھوڑی دیر، وہ بیٹا جس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہا بھی رکو، وہ جائے گا اور کہے گا یہ جو میری نیکیاں ہیں نا، وہ میری نیکیاں ایک بات کرو، میرے ماں باپ کے نامہ عمل میں ڈال دو۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا وجہ، تو خود جہنم میں جا رہا ہے اور نیکیاں تو ریٹرن کر رہا ہے اپنے ماں باپ کو؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، میں کیوں، میرے ماں باپ بھی اٹکے پڑے ہیں کچھ گناہوں کی وجہ سے، اب میرے ماں باپ کو بھی کچھ نیکیوں کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں، اب میں تو جا رہا ہوں میں سزا بھگتنے کے لیے، ان کو کیوں جہنم میں لے کے جاؤں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نیکیوں کی وجہ سے شاید وہ جہنم سے بچ جائے، ان کو جنت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بڑا سخی بنتا ہے، دنیا میں نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، جب تجھے بھی جنتی بنا دیا، تیرے ماں باپ کو بھی میں نے جنتی بنا دیا۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں آدمی بے فکر نہ رہنا چاہیے،
جس طرح ایک گاڑی چلانے والا ڈرائیونگ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے فکر نہیں رہتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ بے فکر نہیں ہونے چاہیے، اتنے چوکنے رہیں، اور تھوڑی تھوڑی بات پر ان کی پکڑ کریں کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ اور باپ سے زیادہ ماں کے پاس اولاد زیادہ رہتی ہے بچپن میں، لیکن اب تو وہ مسائل بھی چلے گئے، کیونکہ اب تو باپ تو جاتا ہی ہے روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں، لیکن اب مائیں بھی باہر نکلنے لگی، جس کی وجہ سے اولاد کی جو تربیت ہونی چاہیے اس میں ہمیں وہ کچھ نہیں مل پاتا جس کو شریعت چاہتی۔ اب وہ گودیں بھی خالی ہو گئی ماں کی گود پہلا مدرسہ تھا، تو ماں کا زیادہ کردار ہوتا ہے اولاد کو بنانے میں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے گے، ان کی بزرگی میں کسی کو کوئی اشکال نہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ بہت غریب تھی، گھر کام کرتی تھی، لوگوں کے گھر برتن مانجتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، اور اس سے جو پیسے آتے تھے بچے کی تربیت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ماں راستے سے آ رہی تھی، بیٹے کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہا میرا بیٹا کھیل میں لگ گیا، میرے بیٹے کا مستقبل بھوشیہ فیوچر کیا ہوگا، کیسے آگے بڑھ پائے گا میرا بیٹا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ایک مدرسے میں گئی اور جا کر کے رکھ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جب تک ولی کامل نہ بن جائے وہاں تک آپ میرے بیٹے کو گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، میرے بیٹے کو ولی کامل بنا کے چھوڑنا ہے یہاں سے۔ کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، ولی کامل بنانے کی بات کہاں، اس کو ولی کامل بناؤ، جب تک اللہ کا برگزیدہ نہیں بن جاتا وہاں تک آپ اجازت نہیں دے سکتے گھر آنے۔ ماں تو چھوڑ کے چلی گئی، سبق چلتے رہے، بچہ آگے بڑھتا رہا، لیکن چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کی ممتا اس کو یاد آتی ہے، جوش مارتی ہے۔ بیٹے نے کہا استاد جی ماں سے ملنے جانا ہے، تو اب استاد فکر میں آ گئے کہ ماں تو منع کر کے گئی تھی، اب وعدے کے مطابق میں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو استاد نے ایک ہیلا کیا، ایک بہانہ کیا کہ ایک بات کر، یہ جو کتاب کا سبق ہے وہ اتنا سبق یاد کر کے تو آج شام تک سبق یاد ہو جائے گا، تجھے چھٹی مل جائے گی۔ اب جتنا سبق دیا تھا وہ شام تک یاد کرنا امپاسبل، یاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن بچہ یاد کرنے کے لیے جب شروع کیا یاد کرنا، تو بیٹے نے دیکھا کہ اب تو نہیں ہو سکے گا مجھ سے، امپاسبل ہے یہ بات تو، لیکن میری ماں نے ایک سبق سکھایا ہے کہ بیٹا جب تجھے کوئی چیز کی ضرورت پڑے، کوئی کام تیرا بنے، تو ایسے وقت میں تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اپنے رب سے دعا کر لینا اللہ میرا کام آسان کر دے۔ تو یہ بات تعلیم ماں نے دل میں ڈالی تھی، تو اس تعلیم کے سلسلے میں بیٹے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں ایک چھوٹا بچہ، میں اپنی ماں کی ممتا کو یاد کرتا ہوں، میں ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہوں، میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، یہ سبق آسان کر دے تاکہ میں اپنی ماں کو مل کے واپس آ جاؤں گا۔ آج کل مائیں اپنی گودوں میں کیا کیا دکھلاتی ہے، کیا سکھاتی ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے بڑھاپے میں لاٹھی کا ذریعہ بنے، بڑھاپے میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن سکے، نہیں بن سکتی یہ اولادیں۔ ہم نے دنیا کے بارے میں ساری فکریں کر لی، لیکن آخرت کے بارے میں بہت بے فکر رہے۔ بیٹے نے یاد کیا، نماز پڑھی، دعا کی، دعا کر کے یاد کرنا چالو کیا، یاد ہو گیا، استاد کے پاس گیا، استاد نے کہا یاد تو ہوا ہی نہیں ہوگا، سارا سبق سنا دیا۔ سارا سبق سننے کے بعد کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ اب تو وعدے کے مطابق چھٹی دینی پڑے گی۔ بیٹے کو کہا جا بیٹا مل کے جلدی واپس آ جانا۔
بیٹا روانہ ہوا، گھر پہنچا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے پوچھا اندر سے کون؟ کہا کہ میں بایزید۔ کہا کون بایزید؟ کہا کہ میں آپ کا بیٹا کہا میرا بیٹا بایزید تو ولی جب تک نہیں بنے گا میرے گھر کی دہلیز نہیں دیکھے گا۔ بیٹا سمجھ گیا کہ میری ماں تو کچھ اور چاہتی ہے، واپس چلا آیا روتا ہوا۔ نا امید ہو کر کے جب استاد کے پاس پہنچا، بیٹا بہت جلدی واپس؟ کہا کیا کروں استاد جی، میری ماں نے تو مجھے نکال دیا، کچھ پوچھا نہیں، میں سمجھ گیا میرے مقصد پورا کر کے جاؤں گا۔ 14-15 سال کی عمر ہوئی، ایک وقت رات کے وقت میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے استاد کے اور آ کر کے کہا کہ آپ کے بیٹے کو، آپ کے پاس جو شاگرد پڑھتا ہے بایزید، اس کو ولی کامل کی خوشخبری دے دیجئے، اس کو تاج پہنا دیجئے ولی کامل کا۔ استاد نے جب خواب دیکھا، خواب کی تکمیل کے لیے جب اٹھے، بیٹے بایزید بستامی کے کمرے میں گئے، کہا کیا کرتا ہے؟ دیکھا کہ بیٹا بھی تہجد میں آنسو بہا رہا ہے۔ کہا کہ یہ پگڑی اور یہ دستار تیرے سر پر رکھتا ہوں، آج سے تو ولی کامل بن چکا ہے، جا اب تیری ماں نے جس تمنا کے ساتھ تجھے یہاں بھیجا تھا، تیری ماں کی تمنا پوری ہوئی، اب تیری ماں کے پاس چلا جا۔ چنانچہ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ہی مرتبہ میں کھولتی ہے ماں، کہتی ہے میرا بیٹا اب بایزید ولی کامل بن کر کے آ چکا۔ اس کے بعد ماں نماز پڑھتی ہے، 2 رکعت کہتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ میں نے زندگی تجھ سے اس لیے مانگی تھی کہ مجھے زندگی میں وفا وہاں تک کر دینا، میری زندگی میں برکت اس وقت تک دے دینا جب تک کہ میں میرے بیٹے کو ولی کامل بنتا ہوا دیکھ لوں۔ آج میرا بیٹا ولی کامل بن چکا ہے، اللہ اب میری تمنا پوری ہوئی، اب جب بھی تو بلانا چاہے مجھے بلا سکتا ہے۔ ایسی ماؤں کے لیے، ایسے باپ کے لیے، ایسی اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں، آخرت میں ترقی درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ضرور دنیا کمائیے، دنیا حاصل کریں، ضرورت ہے حلال رزق کی، ضرورت ہے حلال رزق بہت ضروری ہے کہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ ہماری اولاد کو وکیل بنائیے، اسلامی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسلامی وکالت کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہو سکے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی مولوی منع نہیں کر سکتا، حلال طریقے سے رزق کے لیے سارے اسباب اختیار کریں، لیکن ان تمام باتوں سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اس کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے ماں باپ کو اولادوں کو نیک بنانے کے لیے۔ پہلی بات کہ خود متقی بنے، خود تقوی والے بنے۔ ایسا نہیں کہ جیسا چاہے ویسا، کچھ نہیں، ہم اولادیں کاپی کرتی ہے، جیسا دیکھتے ہیں ویسا اپنے اندر اتارتی ہے، اور ویسی اولادیں نمونہ بنتی ہے، جس طرح آپ کھلانا چاہے اس کو پھرانا چاہے پھیر سکتے ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، لیکن ان کے اتنے بڑے محدث بننے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے باپ مبارک ایک باغ میں کام کر رہے تھے، اس کا جو مالک تھا وہ سال پر باغ میں نہیں آتا تھا، سال کے اخیر میں حساب لے کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مالک باغ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا انار مجھے دے دیجئے، ایک انار کیسا ہے؟ چنانچہ ایک انار دیا، وہ کھٹا نکلا، کہا دوسرا لاؤ یہ کھٹا ہے، کہا یہ بھی کھٹا ہے، تیسرا لاؤ، کہا یہ بھی کھٹا ہے، کہا کہ چکھ کر کے نہیں لاتے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے اس باغات میں انار کھٹے ہیں؟ کہا کہ حضرت میں چکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے اس باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہے، میں اجازت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کھا سکتا، یہاں کے ایک انار کو نہیں پکڑ سکتا اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ تو آپ نے مانگا تو میں نے آپ کو توڑ کر کے دے دیا۔ کہا کہ آپ کے تقوی پر قربان جاؤں، میری بیٹی میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیک بندہ مل جائے۔ چنانچہ اپنی بیٹی کا رشتہ عبداللہ ابن مبارک سے کر دیا، اس مبارک اور اس بیٹی سے وہ بڑا بیٹا بنا عبداللہ ابن مبارک، وقت کے بہت بڑے محدث بنے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھے۔
दूसरी चीज, खुद भी नमाजी बने, अपनी औलाद को नमाजी बनाए। आज बाप सोया पड़ा है फजर की नमाज में, औलाद कैसे फजर तक आएगी? बाप दुकान खोल करके बैठा है, वो कॉपी करती है औलाद, वो औलाद है, फिर कैसे नमाज तक आएगी? मेरा बाप भी छोड़ सकता था, इसलिए काम के वक्त में नमाज छोड़ने की इजाजत। अगर कोई आदमी जानबूझ करके एक नमाज को खाली कजा कर दे, अगर से उसको बाद में पढ़ भी ले, तो उस बंदे को उस कजा नमाज के इवज और बदले में 100 जिहाद करने पड़ेंगे, उसके बाद उस नमाज का बदला हो सकता है, कोई मुश्किल, कोई जरूरी नहीं है। खाली कजा करने पर 100 जिहाद करे उस नमाज के बदले में, तो भी उसका बदला नहीं हो सकता। तो खुद नमाजी बने मस्जिद, वरना ये औलादें मस्जिदों से दूर होती चली जाएगी। नमाजी बने, अपनी नमाज खुद इनकी दावत। हुजूर ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो, बच्चे में पाक साफ रहने की आदत आएगी, वुजू का तरीका सलीका आएगा, बच्चे ये सारी सिफतें सीखेगा और बच्चा नेक बनेगा। और तीसरी आदत, बच्चे को झूठ बोलने पर पकड़ें। झूठ की आदत बच्चों से निकाल, झूठ मत बोल। बाप भी झूठ ना बोले, बच्चों को भी झूठ ना बोलने दे, क्योंकि झूठ बंदा बोलता है तो बहुत सारी बुराइयों में फंसता है। बच्चे को सच्चाई की आदत डालें। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह को मालूम है क्या वाक्या बना कि माँ ने उसके अचकन में, उसकी कोटी में, उसके कपड़े में, अंदर की साइज में कुछ दीनार सील दिए थे, अशरफियां दे दी थी, कहा कि ये ले जा। ले जाने के बाद कहा था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। ये जुमले ने डाकुओं को तौबा करने पर मजबूर कर दिया था। वाक्या हम सबको मालूम है। बातें बहुत सारी है, खुलासे कलाम ये है कि हम अपनी औलादों के बारे में बेफिक्र न रहा करें, अपनी औलादों की फिक्र करें। दिन ब दिन औलादें मुर्तद के रास्ते पर जा रही है, उनको पता आता कुछ नहीं है कि कैसे जिंदगी गुजारना है। इसीलिए न नमाज आज देखते हैं कि ये हमारी औलादें मस्जिदों तक नहीं आती। इसके कसूरवार पहले हम हैं कि हमने मस्जिदें दिखाई नहीं है उनको। ये औलादों को कोई तरीके इस्लामी मालूम नहीं है। आज हमारी औलादें 31st पार्टी पर या किसी के बर्थडे पर रात भर जागती है, लेकिन इस्लामी त्योहार ईद वगैरह की कोई तकरीब होती है तो ऐसे वक्त में हमारा नौजवान दिन भर सो करके निकाल देता है। इस्लामी शरीयत से बेखबर होती जा रही है औलादें। बहुत बड़ी फिक्र की बातें हैं। खैर, इन बातों को समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में हमारे घरों को एक इस्लामी घराना बनाने की तौफीक अता फरमाए कि हम हर मामले में अपनी औलादों को लेकर के बैठें, इनके सही तौर पर आगे बढ़ाने की फिक्र करें। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।